اگر ڈاکٹر ڈاکو ہے تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ ڈاکو ہے۔ لاہور میں کتنے پرائیویٹ ہاسپٹل کیا ملٹی نیشنل سے بہتر سالٹ ایجاد کر سکتے ہیں؟ ادویات بنا رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان میں کوئی ایسا فارماسسٹ نہیں ہے جو اپنی نیو جدید سالٹ ان سے بھی بہتر ایجاد کر سکے؟ پاکستان میں تو ڈاکٹری سارا ناخدا بنا ہوا ہے۔ سمجھتا ہوں کہ غلط لوگوں کو ایسے اداروں کے سربراہ بنایا ہوا ہے۔ نہیں، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ قصوروار ڈاکٹرز کو ٹھہرا رہے ہیں۔ فارماسیوٹیکل اور ڈاکٹرز جو ہیں اتنے طاقتور ہیں کہ ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ ایدھی جیسے لوگوں کی کمی ہے۔ یہ سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا سر؟ آج اپنے پروگرام 12 منٹ کا آغاز کریں گے پاکستان کے ایک ایسے ادارے سے جس کا مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے، اور خدمت بھی ایسی کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ان کے لیے وہ ادویات فراہم کرنا جن کے استعمال سے ہم زندہ رہ سکیں اور ہماری بیماری وہ دور ہو سکے۔ آج اپنے پروگرام میں اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ میرے جو گیسٹ ہیں نور مہر، فارماسسٹ اور پریزیڈنٹ پاکستان فارماسسٹ لیگل فارم کے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ یہ فارماسسٹ پاکستان میں کس طرح کام کرتی ہے؟ جی، فارماسسٹ جو ہے بنیادی طور پہ ادویات کے شعبے میں جو ہے ایکسپرٹ ترین چیز ہے پوری دنیا میں۔ جو ہے فارماسسٹ جو ہے ادویات بنا رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں اور انڈسٹریز میں بنا رہے ہیں، اور خاص طور پہ مریضوں کو جو دوائی دینی ہوتی ہے پوری دنیا میں جو میکانزم ہے وہاں پہ پاکستان میں تو ڈاکٹری سارا ناخدا بنا ہوا ہے سارا کچھ، لیکن باہر کی دنیا میں جہاں پہ اسٹیبلش ورلڈ ہے، جہاں پہ صحیح نظام ہے، وہاں پہ صرف جو ڈاکٹر ہے وہ ڈائگنوز کرتا ہے، اس کی دوائی جو ہے وہ فارماسسٹ دیتا ہے، اور وہ سارا ملہ جو کام جو ہے اصل کام جو ہے وہ فارماسسٹ کا ہے۔ جی سر یہاں پہ یہ بھی پوچھوں گا کہ پاکستان کے اندر جتنی میڈیسنز اویلیبل ہیں مریضوں کے لیے، ہم ساری باہر کے ملکوں کی ملٹی نیشنل کمپنی کے سالٹس ہی کاپی کیوں کرتے ہیں؟ کہ پاکستان میں کوئی ایسا فارماسسٹ نہیں ہے؟ اصل میں اس کی پہلے مثال دوں گا۔ 1981 میں انڈیا نے فارماسسٹوں کو الاؤ کیا کہ کوئی بھی فارماسسٹ کہیں پہ بھی دوائی بنائے، اس کا را مٹیریل بنائے اور وہ ہماری گورنمنٹ کی لیبارٹری میں آ کے ٹیسٹ کروا دے۔ بس ہم نہیں پوچھیں گے کہاں پہ کیسے بنا رہا ہے، ہم صرف اس کی کوالٹی دیکھیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کی حکومت نے پالیسیز ایسی بنائیں۔ ہماری ملک کی پالیسیز یہ ہیں کہ ہم صرف جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط لوگوں کو ایسے اداروں کے سربراہ بنایا ہوا ہے۔ سیاستدان تو کہتے ہیں، یہاں پہ اسمبلیوں میں بیٹھے لوگ ہیں کہ ہمارے فارماسسٹ جو ہیں وہ کام تو کر رہے ہیں ہم میڈیسن کے حوالے سے پاکستان کے اندر، تو اس حوالے سے بتائیں کہ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ وہ تو بہت دعوے دار ہیں، ہر گورنمنٹ رہی ہے، یہ جو پچھلی رہی ہے عمران خان کی گورنمنٹ رہی ہے، پی ڈی ایم کی رہی ہے، اس سے پہلے نواز لیگ کی رہی ہے، نواز شریف صاحب کی رہی ہے۔ نہیں، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے بھی ادویات کی قیمتوں میں 12% ٹائم جو ہے اضافہ کیا، 300% اضافہ کیا۔ اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا کہ ادویات کی قیمتیں غلط انداز سے، غلط طریقے سے ہوئی ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں 90% جو ہے را مٹیریل باہر کے ملک سے آتا ہے، جس میں 35% جو ہے انڈیا سے آتا ہے اور 43% جو ہے وہ چائنا سے آتا ہے، باقی ریسٹ آف دا ورلڈ۔ ہم ان چیزوں میں بہت جو ہے پیچھے ہیں۔ خاص طور پہ ہماری جو پاکستان میں جو فارما انڈسٹری، ہمارے ایلوپیتھک کی 800 کمپنیاں ہیں اور تقریباً 1600 کے قریب ہربل، آیورویدک، یونانی، طبی، کاسمیٹولوجی اور ڈس انفیکٹنٹس کی کمپنیز ہیں۔ تو پاکستان جو ہے اس وقت $16 ارب کی مارکیٹ ہے۔ سر یہ جو ملٹی نیشنل کی ریٹس پڑے تھے عمران خان صاحب کے دور میں یا پی ڈی ایم کے دور میں، کیا ہمارے پاس اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو وہ ان سے بھی اچھی میڈیسن تیار کر سکیں؟ جی بالکل ہیں، جو اچھے دماغ ہیں وہ امریکہ، یورپ اور کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا برین ڈرین جو ہے سب سے زیادہ، ایون کہ ڈاکٹروں سے زیادہ فارماسسٹ جو ہیں باہر کی دنیا میں ہیں، اور وہاں پہ اعلیٰ کمپنیاں چلا رہے ہیں اور اعلیٰ ادارے چلا رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کینیڈا ہیلتھ کا ہیڈ جو ہے وہ پاکستانی رہا ہے، اور ملائیشیا کا ہیڈ جو ہے پاکستانی یونیورسٹی سے پڑھ کے گیا ہے، اور بہت سارے اداروں میں دنیا میں جو ہے وہ WHO میں اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فارماسسٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بتاتا ضرور ناظرین کو کہ R&D مینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، جو پاکستان میں یہ ادارہ کام کر رہا ہے، یہ صرف مریضوں کے لیے نئی ادویات کے لیے جو بجٹ بنتا ہے اس کے لیے یہ بجٹ جو ہے یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کو یہ دیتے ہیں۔ سر اس بارے میں کہیے گا۔ جی، پاکستان میں ڈرگ ایکٹ 1976 کے مطابق یہ رول ہے کہ جتنی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، ایلوپیتھک کی 8،
100 के करीब। तो उनके जो ज़रूरी है कि वो अपने मुनाफे का 1% जो है वो ड्रग ड्यूटी अथॉरिटी के फ़ंड में जमा कराती हैं। वो गवर्नमेंट के खातों में अरबों रुपए पड़े हुए हैं और कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान में नहीं हुए और वो फ़ंड यूज़ भी नहीं होता, उस पर आप सूद खा रहे हैं। और ये है, अब पिछली साकिब निसार के दौर में कुछ अरब रुपए रिलीज़ किए गए थे। हमारे मौजूदा पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर जावेद अकरम साहब ने भी कोशिश की, तो उनको भी जो है ना मुँह की खानी जाता पड़ी। कहाँ है सर? फंड तो मिलता है, गवर्नमेंट के पास एक बजट है, उसके अंदर फंड है, मगर फंड जाता कहाँ है उस बारे में बताएं ना। असल में कंपनियों के मरून मिन्नत हैं। ड्रग एक्ट 1976 के सेक्शन 7 की क्लास 8 ये कहती है कि सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग जो है वो रजिस्टर्ड ही जो है वो ब्रांड के बजाय साल्ट पे होनी चाहिए, जेनेरिक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जो डॉक्टर माफिया है वो इतना ताकतवर है, उनकी जाली एसोसिएशन इतनी ताकतवर है कि वो फार्मास्यूटिकल से सब कुछ लेते हैं, फ्रिज, एसी। डॉक्टर्स को ठहरा रहे हैं। देखिए, डॉक्टर अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है ना, वो सारा दिन सरकारी अस्पताल में बैठ के फार्मास्यूटिकल्स के टारगेट पूरे करता है, उनके ब्रांड सारा दिन लिखता है और उनसे जो है सारी मराहत और फ़ायदे जो है वो लेता है। ये वाइट कॉलर क्राइम में पाकिस्तान में कदगन नहीं लगाई गई। मैं बारहा अक्सर देखने में आता है अस्पतालों में कोई दवाई रिकमेंड कर दें किसी गरीब आदमी को जो गांव से उठ के जाता है, उससे अक्सर ही हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में भी दवाई अवेलेबल नहीं होती है। जो बाहर मार्केट में होती है 500 रुपए की, तो गवर्नमेंट ख़ुद जब ख़रीदती है तो वो 25-30 रुपए की ख़रीदती है, मतलब टेंडर के ज़रिए। वो कंपनियों उनको उसमें भी वो 5 रुपए पर उस पैक पे कमा रहे होते हैं। तो असल सूरत हाल ये है कि यहाँ पे एक ही दवाई की 20-20, 50-50 कीमतें हैं और उसमें कोई पूछने वाला नहीं है। फार्मास्यूटिकल और डॉक्टर्स जो हैं इतने ताकतवर हैं कि उन पे हाथ नहीं डाला जा सकता। इस्लामाबाद के अंदर एक केस हुआ था, शायद आपके नॉलेज में हो कि ड्रग कोर्ट के अंदर एक वो जो सज़ाएं दी थी, उस बारे में मेरे नाज़रीन को कुछ बताएंगे आप? ड्रग कोर्ट फैसलाबाद में जो मामला हुआ है उसमें गल्फ फार्मास्यूटिकल्स छोटी सी कंपनी है रवाद इस्लामाबाद की, नारवा सलूक जो है हुआ है। असल में एक गोली उनकी थी डिक्लोफेनेक सोडियम, तो उसका एक्से पोटाशियम, तो उसका जो है मिकदार थी दवाई की वो 100% पूरी थी। उसकी जो हल करने का टाइम पीरियड है उसमें थोड़ी सी कमी थी, तो उसकी इतनी सज़ा 4 साल और फौरी कैद गैर मुनासिब है और उस पर जो है ना जज साहिबान को रिव्यू करना चाहिए और इसको जो है अपील में जाना चाहिए। पे आप कोई कुछ कहना चाहेंगे नाज़रीन? देखिए, सज़ा जो है ना उसमें जो असल उसका मालिक था वो मुनव्वर ख़ान था बंदा, और वो 2016 में जब बखर में ये दवाई की सप्लाई दी गई, अभी जो है वसी शाह साहब जो हैं इस वक्त मालिक हैं, वो उस वक्त मालिक नहीं थे। ये एक ड्रग अथॉरिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक भी ऐसा ही है। तो मैं समझता हूँ कि असल कल्प्रेट्स को चले सज़ा जो बनती है तो वो होनी चाहिए। क्या सर आपको मौका मिले कभी पाकिस्तान के लिए काम करने का, क्या आप मल्टीनेशनल से बेहतर सॉल्ट ईजाद कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हम पाकिस्तान में वैक्सीन भी बना सकते हैं हम। और जब मुशर्रफ साहब का एरा आया तो WHO जो यहाँ पे काम कर रहा है उन्होंने कहा कि जी हम वैक्सीन्स की सप्लाई जो है ना पाकिस्तान में जो फैसिलिटी है ये WHO अप्रूव्ड नहीं है। तो भयानक जो है रवैया रखा गया। अक्सर देखने में आता है कि गरीब आदमी जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है उस बेचारे के साथ बड़ी ज़्यादती होती है कि उन्हें जो डॉक्टर्स जो होते हैं वो अक्सर ऐसी दवाई भी लिख देते हैं जो मुख्तलिफ यानी कि 1 या 2 मेडिकल स्टोर से उन्हें दवाई मिलती है। तो सर इस बारे में कोई डॉक्टर्स को कहेंगे कि यार कम अज़ कम उन गरीब लोगों का तो ख्याल रखें कि शायद उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में रह के किसी का इलाज करवा सकें। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये कैसी इंसानियत है कि एक बंदा को दिल का अटैक हुआ है, अगर उसके ज़िंदगी और मौत का सवाल है, अगर वो किसी डॉक्टर के हॉस्पिटल में चला जाता है, डॉक्टर अस्पताल में चला जाता है, तो वो कहते हैं जी 2 लाख रुपए थे रखो तो हाथ लावांगे, वरना मरता तो मर जाए। अक्सर देखें सर कभी गरीब आदमी के घर में भी माँ, बहन, बेटी होती है सर, उसके पास नहीं होते पैसे, उनको कहाँ लेके जाएं? सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वो लोग कहते हैं जी हमारे पास मशीनरी नहीं है, आप इन्हें लाहौर ले जाएं। मैं छोटे शहरों की बात करता हूँ, पाकपतन की बात करता हूँ, साहिवाल की बात करता हूँ। वहाँ पे हार्ट का कोई पेशेंट आ गया, उन्होंने कहना जी लाहौर ले जाएं। सर पे किसी के चोट लगी है जी लाहौर ले जाएं। लाहौर के अंदर जब वो आते हैं बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर, तो उनके साथ मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे ये मसीहा, जिनको हम मसीहा कहते हैं, अक्सर हम नाजरीन इनको मसीहा कहते हैं कि अल्लाह के बाद अगर शफा है तो इनके हाथ में है, मगर ये लोग सर जब नाखुदा बन जाते हैं तो सर इनको कुछ कहें आप सर, कम अज़ कम गरीब मस्कीन लोगों का तो ख्याल रखें। देखिए, 90% डॉक्टर जो है माल प्रैक्टिस में हैं, 10% अच्छे भी हैं और
ان میں سے 5% کو مسیحا بھی کہنا چاہیے، کیونکہ کئی ایسے ڈاکٹر میں نے دیکھے ہیں MBBS جو اپنی بعض دفعہ پیسے نہ ہو تو جیب سے بھی دوائی دے دیتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور ینگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو تو دیا ہے، لیکن کچھ جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسائیوں سے بھی بڑھ کر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بے رحمی کی جو ہے اس سے بڑی مثال نہیں ہوگی کہ ایک خاتون جو ہے وہ ڈلیوری سے تھیں، امید سے تھیں، تو وہ گئیں ہاسپٹل، تو وہ پیچھے رکشے میں اتارا، انہوں نے نہیں کہ جی پیسے نہیں ہیں، تو انہوں نے نہیں، رکشے میں ہی ڈلیوری ہو گئی۔ پالیسی میکرز جو ہیں وہ بے رحمی کا جو ہے نا شکار ہیں، جو اصل میں ہیلتھ کی جو پالیسیز ہیں وہ ڈاکٹرز بناتے ہیں۔ ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے جو نظام پاکستان میں بنایا گیا ہے، ایک MS جو ہسپتال کو چلا رہا ہوتا ہے۔ سر یہاں پہ بات کرتا ہوں، لاہور میں کتنے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں؟ لاہور میں سینکڑوں جو ہے سر پرائیویٹ ہاسپٹل ایک گنتی کے مطابق 1000 ہوں گے سر؟ جی بالکل ہے۔ اور سرکاری ہاسپٹل کتنے؟ سرکاری ہسپتال جو ہیں وہ 25 کے قریب ہیں، جو مختلف مطلب اعلیٰ جو بڑے ہیں۔ آپ خود بتائیں کہ غریب آدمی سر کہاں جائے گا؟ غریب آدمی جو ہے نا، یہی جو ہے نا مسائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی منافع کمانا جو ہے نا ہمارے دین میں بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دین میں منافع کمانا تو ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ جو ہے نا انسانیت کا جو ہے نا بھول جائے، اور ایک مرنے والے کو جو ہے ایک ڈاکٹر ہاتھ ہی نہ لگائے کہ جی نہیں یہ کول پیسے نہیں ہیں، انہیں مرنا تو ہماری یہ قسمت ہے۔ تو یار قسمت، میں سمجھتا ہوں وہ لوگ کیسے جو ہے نا سوچ آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ہم شعور کے کتنے گھٹیا سوچ پہ کھڑے ہیں کہ ہمارے پڑھے لکھے ہونے کا یار عام آدمی کو فائدہ ہونا چاہیے نا۔ اگر یہ سرکاری بیوروکریٹ بیٹھا وہ تنخواہ لیتا ہے، اس کا پیسہ لیتا ہے، اصل تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بہت سارے عیدی جیسے لوگوں کی کمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کی کمی ہے جو فلاح کے ساتھ ہسپتال چلائے ہیں جنہوں نے، یا چلا رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں، وہ بڑے عظیم لوگ ہیں جو ان کے لیے عام بندے کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیوروکریٹ جو ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں وہ تنخواہ لیتے ہیں، اگر اس میں سے اپنا کچھ حصہ مطلب اور جو کرپشن جو ہے اگر وہ نہ کرتے ہوئے اگر کمپنیوں سے پیسے نہ لیں اور ان کے لیے صحیح میرٹ پہ لکھیں، جو ناروے سے ملٹی نیشنل کا ہے وہ ہے 580 روپے کی، اور جو ہماری لوکل کمپنی ہے وہ دے رہی ہے 49 روپے کا پیک، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اچھی کمپنی ہے، سیم سورس اس کا را مٹیریل کا ہے، تو اب ہمیں جو ہے نا، مگر ڈاکٹرز نہیں لکھیں گے سر؟ دیکھیں جو خدا ترس ڈاکٹر ہیں وہ لکھتے ہیں، بلڈ پریشر کی دوائی جو ہے وہ اضافہ کمپنی کی سستی ہے اور ملٹی نیشنل کمپنی کی بہت مہنگی ہے۔ اب دیکھیں اب ہم بھی جو ہے عام جو فارماسسٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ آگے آئے، اور عام آدمی میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بھائی فارمولہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب ایک ہی دوائی کی 20 قیمتیں نہیں ہونی چاہیے، ڈاکٹر جو ہے کمیشن لے کے لکھتے ہیں، ڈاکٹروں کو جو ہے ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے کہ ایسے جو ڈاکٹر ڈاکو کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر کمیشن کی بات کر رہے ہیں تو کم از کم آپ لوگ اس چیز کو ڈینائی کر دیں کہ کمیشن نہ دیں۔ بالکل فارماسسٹوں کو یا فارماسیوٹیکل کمپنیز کو نہیں دینا چاہیے، اس کے لیے جو ہے میں نے یورپ کے ٹرپ دے رہی ہیں، موبائلز دے رہی ہیں، کاریں دے رہی ہیں، تو پھر ڈاکٹر بیچارے ہیں تو کرنا کیا ہے سر؟ وہی دوائی ریکمینڈ کرے گا۔ بالکل ہنی مون کے ٹرپس دے رہے ہیں، اور کون سی چیز ہے آپ یہ پوچھیں، یہ سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا سر؟ دیکھیں فارماسسٹ جو ہے نا کبھی بھی ڈاکٹر کو کمیشن نہیں دیتا، لیکن حقیقت میں وہ کمپنیوں کے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں، وہ فارماسسٹ ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں، کسی کم لوگوں کو جرت ہوتی ہے، کم فارماسسٹوں کو جرت ہوتی ہے کہ حق سچ کی بات کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انسانوں کو، لوگوں کو، کسی کی ماں کو، کسی کے بچے کو بچانے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم چور کو چور کہیں، اگر ڈاکٹر ڈاکو ہے تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ ڈاکو ہے، اور کسی کے بچے کو، اگر کوئی کسی کا ماں کا بچہ جو ہے اس وجہ سے مر جائے کہ اس کو ڈاکٹر نے مہنگی ترین اینٹی کینسر لکھ کے دی ہے، اس کو وہ ایک نکساویر ایک اینٹی کینسر ہے، پاکستان میں 2,32,000 کی رجسٹرڈ ہے، اور وہی دوائی وہی سالٹ انڈیا میں 5,500 روپے کا ہے، 5,000 میں اور 2,32,000 میں بہت فرق ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کو انسانیت کے ناطے پہ، انسان آپس میں ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم سارے انسان آپس میں رشتہ دار ہیں، ہمیں انسانیت مذہب کو بھی چھوڑیں، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مذہب لوگوں کا ہوتا ہے۔ ہم ایک اسلامی ریاست اپنے آپ کو ضرور کہتے ہیں، لیکن ہمیں اسلام والی کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی۔ آخر میں میرے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں پیغام دوں گا کہ انسان دوسرے انسانوں کا احساس کریں، خاص طور پہ دوائی کے معاملے میں کسی کو اکیلا نہ چھوڑیں،
اور دوائی میں مریض کی آواز جو ہے وہ بلند کرنا نہ چھوڑیں، کیونکہ ہم انسان آپس میں سب رشتہ دار ہیں۔ کسی کی ماں، کسی کا بچہ اگر مرتا ہے تو انسانیت مرتی ہے۔ ناظرین، آخر میں صرف اتنا کہوں گا، نور مہر جیسے لوگ پاکستان میں بہت کم ہیں۔ ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے پاکستان کے لیے، پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے، جن کے پاس نالج ہے، جو بنانا جانتے ہیں، جو پاکستان کے اندر نئی جدید سائنس کو لانا جانتے ہیں اور نیو سالٹس کو بنانا جانتے ہیں۔ مگر ان جیسے لوگ پاکستان میں کم ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جان کی قیمت کیا ہے۔ پاکستان کے اندر فارماسوٹیکل کمپنیز کو بھی اجازت دی جائے، جو فنڈ دیے جائیں کم از کم وہ پاکستانی عوام پر لگنے چاہیے، اور وہ مہنگی دوائیوں کو سستا کرنا چاہیے اور پاکستان کے اندر بنانا چاہیے۔ مگر یہ کرنا کیا ممکن ہے؟ ناظرین، ماہر نور محمد جیسے لوگوں کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔ ناظرین، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ رانا بابر مسعود، خدا حافظ۔